بیک پین بہت زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ کو بیک پین تو کام کرنے سے بھی ہوتا ہے اور نیچرلی بعض لوگ کو کچھ تکلیف کچھ مار دھکے سے بھی رہتا ہے, مگر یہ بیک پین ایسا رہتا ہے کہ دوائیاں گولی مرہم ہر چیز لینے کے باوجود زیادہ ریڈیوس نہیں کم ہوتا, بلکہ رات کے وقت خاص طور سے یا صبح نیند میں اٹھنے کے وقت اس وقت زیادہ رہتا ہے, دوسرے اوقات میں نہیں. اور یہ تکلیفاں اور بعض لوگ کو سینے میں کبھی گھٹن اور جیسا کہ سانس دب جاتی ہے اس طریقے سے بھی یہ ایک علامت محسوس ہوتی ہے. پھر رات کی نیند جلدی نہیں آ کر انسان کے خیالات سوچ کافی فجر تک بھی سوچتے رہتا ہے اور پلٹتے رہتا ہے بے چینی کے عالم میں. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے طبیعت میں 1-2 سال پہلے کی کیفیت اگر اس کی غور کرے اور اب کیفیت دیکھے تو اس کو یہ محسوس ہوتا کہ اس کے جتنے بھی ساتھی دوست احباب سہیلیاں جتنے بھی ہیں وہ دور ہوتے ہوئے چینج ہوتے جا رہے ہیں, یعنی کوئی بازو قریب ہمیشہ کے فرینڈ یا ہمیشہ کا کلوز نہیں بن سک رہا ہے. وجہ اس کی یہ چند سالوں سے یہ چیز کی علامات ہوتی ہے. پھر بعض لوگ کو قرآن سننے سے بھی کافی طبیعت بحران اور پریشان ہو جاتی ہے, اور اس علامات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو فیڈس کی شکل بعض وقت ہو کر, جبکہ وہ 2 شکل کی ہے, ایک عضوی بیماری ہے فزیکلی اور ایک اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, خاص کر کے امواس اور پنم جس کو کہتے ہیں, چاند فل مون جب رہتا ہے اور چاند جس وقت ڈسپیر ہو جاتا ہے, یعنی 13, 14, 15 چاند کی تاریخ اور 27, 28, 29. یہ ہندوستان میں یہ چیز دیکھا ہوں, باہر تو اتنا اس چیز پہ نہیں ہے, مگر کیونکہ یہاں کے جتنے بھی جادو سیکھے ہیں لوگ یہ کفریات سے جو چیز کے اعتقادات جو لوگ یہاں کے جو کرنے والے ہیں ان کے سے سیکھ کر یہ لوگ بھی وہی چیز کے اوپر زیادہ زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دنوں میں کیفیت میں کچھ نہ کچھ جھگڑا, کچھ نہ کچھ بیماری, کچھ نہ کچھ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے, وہ چیز میں بھی ایک علامت پائی جاتی ہے. اور نیند کی حالت میں انسان کو اچانک کچھ ڈرونی خواب آ جاتے ہیں, کبھی سانپ, سمندر, پانی, بد جانور, خون, کوئی قتل کرنے کے لیے آتے ہیں, کبھی بار بار اموات کی اس کو ہمیشہ سامنے نظر آتے رہتی ہے, اور کبھی کبھار خواب دیکھنا کوئی حرج نہیں, مگر بار بار وہی چیز انسان کے پیچھے ریپیٹ کرنا جو کہ آرام کی اور سکون کی جگہ میں بھی اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. اور دوسری شکل کہ خوابوں سے چمک کر اٹھ جانا, کبھی خواب یاد بھی نہیں رہتا ہے مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ڈرونی خواب گزرا ہے, تو اچانک ایک جھٹکا لے کر ہاتھ پیر سے کبھی, تو وہ شخص بھی اس چیز میں مبتلا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ نیند میں زیادہ یعنی آواز اور بات کرے جیسا اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے, اور دانتاں پیستے ہیں جیسا کہ دانتاں ایک دوسرے پہ پریس سختی سے کر کر دانت سے بھی آواز نکلتی ہے, تو یہ بھی چیز بعض بچوں میں بھی محسوس ہوتی ہے, چھوٹے بچوں میں بھی, اور اس چیز سے بھی انسان کو غور کرنا چاہیے. پھر انسان کو نیند میں برابر نیند نہیں ملتی ہے بلکہ ہلکی سی نیند رہتی ہے, اچانک چھوٹی بات پہ بھی ایک دم ہیبت سے اٹھ جاتا ہے. یہ تقریباً مین علامات ہے جو اگر اس میں سے 6-8 بھی 4-5 بھی انسان کو ہو جائے تو ڈاؤٹ فل کر رہا ہے اپنے آپ کو, تو اس کا علاج کرنا چاہیے, اور علاج اس کا بہت سمپل اور ایزی ہے. سوال یہ ہے کہ جادو کے مختلف قسمیں ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مختلف علاجاں ہوتے ہیں. جادو کے قسمیں بہت ہے. ایک قسم کی جادو پہلی, اس کو بولتے ہیں سحر التفریق, جو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے والی بات رہتی ہے. اس کے بارے میں کل بھی ذکر کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آئی, ابلیس اپنے لشکروں کو اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے اور اپنے تخت نامہ یعنی جدھر حکم کرتا ہے سمندر پر اپنا عرش رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے. پھر وہ لوگ شام پہ دوسرے دن پہ پہنچ کر لا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ کیا کیا اعمال کیے, کیا کیا فساد کیے زمین میں. تو سب سے زیادہ فتنہ اور سب سے زیادہ برائی کرنے والے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس وقت تک رہا جب کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ جھگڑا کر لیا ہے. تو ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا, وہ لوگ صلح کر لیں گے. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا. تو تیسرا آ کر کہتا ہے میں اس کے ساتھ اس حد تک اس وقت تک جب تک رہا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نہ کہہ دیا, تو وہ جب کہنے کے بعد میں آیا ہوں. تو ابلیس کہتا ہے کہ بے شک تو ہی ہے جو کام والا, تو میرے قریب آ جا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ابلیس کا ایک کارنامہ اور منصوبہ ہے، کیونکہ میاں بیوی کی زندگی میں جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اس کا اثر سارے بچوں پہ اور خاندان پہ بھی آ جاتا ہے، اور ایک دو جنوں کا جھگڑا دو خاندانوں کے درمیان ہو جاتا ہے، اور اس چیز کی بدلہ لینے میں لوگ پھر جادوگروں سے ہی جا کر وابستہ ہوتے ہیں تاکہ اپنا ریونج، اپنا بدلہ دکھائے اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے خوش رہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ معاشرے میں آج کل بہت سے اسباب سے آج لوگ یہ جگہوں پہ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ سحر تفریق یعنی کہ جدائی کرنے والی جادو، سپریشن کرنے والی جادو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں مین علامات یہ ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کی درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، بات کچھ بھی نہیں رہتی مگر ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر شک و شبہات زیادہ، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کے لیے کچھ غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے ریزن بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور شوہر کے نظر میں بیوی کی شکل اور صورت بہت بری نظر آتی ہے، اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کی شکل اور نظر، چہرہ بہت برا ڈرونی لگتا ہے، اور شوہر رہنے پر طبیعت میں گھٹن اور طبیعت میں تکلیف محسوس ہوتی ہے عورت کو، اور شوہر جب گھر کے باہر رہتا ہے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ مختلف ایسے علامات ہیں، اور اس کے اندر کمر میں بھی درد اور سر میں بھی گھومپنا، کچھ اس طریقے سے وزن کوئی حصے پہ ہوتا ہے، یہ سحر تفریق کے علامات ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ آج کل کے دور میں یہ چیز کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ رشتہ یہ گھر سے ہو جائے مگر وہ شخص رشتہ وہاں سے طے کیا، تو اس کے ساتھ سکون کی زندگی توڑنے کے لیے ایسے کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ بعض مقامات پہ کیونکہ ماں کی پسند نہیں تھی تو ساس چاہتی ہے کہ بیٹا یہ لڑکی کو چھوڑ دے اور دوسری کے طرف وہ چیز ہو جائے، آج یہ بھی آفت لگے ہوئی ہے۔ پھر اس طریقے سے بہت سے اسباب ہوتے ہیں اس کو کرنے کی، مگر یہ اس کے مین علامات ہے۔ پھر اس کے اپوزٹ جدائی کرنے کی جادو ایک ہے، تو اس کے اپوزٹ کی اور ایک جادو ہے جو انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان اپنے کنٹرول میں ہو جائے، اور اس کے بھی بہت عجیب واقعات اور بہت عجیب امور ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے، خاص طور سے سوشل یعنی اپنی زندگی میں، اسری اور فیملی لائف میں، جب کوئی نوجوان شادی کرتا ہے تو اس کی ماں کو بہت فکر ہو جاتی ہے کہ میرے بچہ میری فرما برداری، میرے اوپر توجہ دینے کے بجائے اس کی بیوی اس کو اپنے طرف کر لے گی، یہ بہت خیال موجود ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ اس خیال کے اور تصور کے بنیاد پر جاتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو بھی اپنے خاندان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ آخرت تو تباہ، مگر دنیا کے اندر بھی ایسے امور گھر میں لاتے ہیں جو کہ گھر کی پوری تباہی شروع ہو سکتی ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک خاتون نے جب اس کو اطلاع یعنی ڈاؤٹ ہوا ہے کہ اس کا شوہر ایک دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، صرف سوچ رہا ہے، ابھی کچھ قدم تو نہیں ہے، تو وہ خاتون ایک عامل کے پاس جاتی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کا واقعہ اپنے سے، اور کہتی ہے کہ میں نے سوچی کہ میرے شوہر کو کس طرح میرے قابو میں رکھوں، میں اس کو میرے طرفہ کروں۔ تو عامل صاحب کچھ رقم مانگے مجھ سے، میں نے دے دی، وہ چیز مجھے کچھ پاؤڈر دیے، بولے روزانہ یہ پاؤڈر کو ایک دودھ میں ملا کر اپنے شوہر کو پلائیے، وہ آپ کے غلام بن جائے گا۔ تو یہ خاتون کو بیچاری ایمان سے ذرا ہمیشہ یہ غلط کاموں کبھی نہیں گئی، مگر ایک اس کی سہیلی کی صحبت کی وجہ سے وہ وہاں پہنچی، پھر بھی اس کو ڈاؤٹ اور دل میں اطمینان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ فطرت نیچر جس کی سچائی کی سادگی کی رہتی وہ لوگ ایسے کاموں میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو وہ بیچاری گھر میں آنے کے بعد سوچی کہ میں یہ چیز اپنے شوہر سے کیوں کروں۔ گھر میں ایک بلی تھی، روزانہ بلی کو دودھ میں وہی پاؤڈر ملا کر دیتی تھی، یہ بلی روزانہ یہ دودھ پیتی تھی، مگر 3-4 دن کے اندر اتنا اٹیچ ہو گیا ہے کہ یہ عورت جہاں پہ بھی جائے، کمرے میں جائے تو کمرے میں، چولہے کرنے جائے تو چولہے میں، باتھ روم کو بھی جا رہی تو بلی اس کا پیچھا چھوڑ رہی نہیں۔ پھر 3 ہفتے کے بعد یہ بلی اپنی جگہ کمزور ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ تو یہ خاتون کہہ رہی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میرے شوہر کو میرے ہاتھوں سے ختم کرنے والی تھی، اللہ تو نے بچانے والا ہے۔ حقیقت میں یہ جادو کے علامات یہ ہے کہ شوہر یا جو بھی ہے آپ کے قابو میں ہوتا ہے مگر اس کی صحت صحیح نہیں رہتی ہے اور کمزوری اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور کوئی چیز کا قابل نہیں ہوتا ہے، اور بعض حالات میں غلط دوائیں لینے کی وجہ سے، کیونکہ بیماری جان کی ہے، جسم کے بیماریاں کی دوائیں لینے سے انسان اور بھی ہلاک میں